السلام علیکم۔ اب ہم چلتے ہیں جی خاموش کے تیسرے اور چوتھے شعر کی طرف۔ تو وہ شعر یوں ہے کہ میری سنتا ہی نہیں اب یہ دل نزاکت سمجھو خاموش، یہ قوم بار بار ایک ہی سے لٹ گئی، عقل اسے تم شرافت سمجھو خاموش۔ پہلے شعر کہ دل سنتا ہی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان کی خودی بیدار ہو جائے، جب ایک انسان کو سچ اور حق کا پتہ چل جائے، جب ایک انسان کو جھوٹ کا پتہ چل جائے، جب ایک انسان کا شعور بیدار ہو جائے، جب ایک انسان کو اللہ علم دے دے اور علم کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ہمت بھی دے دے، پھر وہ نہیں سنتا کسی کی۔ مطلب یہ ہے کہ پھر کہنے والا اس کا اپنا نفس ہو، کہنے والا اس کا کوئی اپنا قریبی ہو، جو بھی ہو، الغرض جو بھی ہو، مختصراً جو بھی اس کے پاس آئے اور کہے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، یہ حالات ایسے ہیں، اب حالات بہت نازک ہیں، بہت کمزور ہیں، باطل کا بہت غلبہ ہے، حق پرستی دور دور تک نہیں ہے، تم سچ بات کہو گے تو رگڑے جاؤ گے۔ تم نے اگر یہاں پہ کلمہ حق بلند کر دیا تو ہو سکتا ہے مارے جاؤ۔ مارے جانے سے مراد یہ ہے کہ مشکلات آ جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے، تمہاری عزت پہ آنچ آ جائے، لوگ تم سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی باتیں اس حق پرست کو اور جنون والے بندے کو سکھائی جاتی ہیں کہ تم یہ بات اپنی نہ کرو، اگر کرنی ہے تو کوئی موقع محل دیکھ کے کر لو، لہٰذا فی الحال وہ ہم جو کہتے ہیں پنجابی کے اندر فی الحال اس کو دبا جاؤ، فی الحال اس کو چھوڑ جاؤ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک باشعور انسان، باعقل انسان وہ موقع پرست ہو۔ جیسے وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ یہ شعر کا موقع نہیں، اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو شعر تم سنا رہے ہو یہ شعر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اور میرے اشعار یہ موقع پرست نہیں ہیں، ہم جو بات ہے، جو حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سرے دار کہی جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار کہی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں موقعوں کی، آگے بیٹھے والے سامعین کی اور اپنے اوپر حاکم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اپنی بات کو نزاکت کے، حالات کے اور جو معاملات دور کے ہوتے ہیں، دور حاضر کے ہوتے ہیں، اس میں ہم نہیں ناپتے اور نہ ہی ہم تولتے ہیں، ہم بات کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، اب وہ کس چیز کی اجازت لے رہا تھا دل سے، اگلے ہی شعر میں اس نے یہ بات کہہ دی، یہ قوم بار بار ایک ہی سے لٹ گئی۔ یہ جو قوم، یہ جو امت ہے، یہ بار بار ایک ہی طریقے سے لٹ گئی، حکمرانوں سے لٹ گئی، سیاست کے ہاتھوں لٹ گئی، طاقت کے ہاتھوں لٹ گئی، دولت کے ہاتھوں لٹ گئی۔ آپ دیکھ لیں، علم کے میدان میں ہم پیچھے، کھیل کے میدان میں ہم پیچھے، ادب کے میدان میں ہم پیچھے، شعور کے میدان میں ہم پیچھے، آزادی کے میدان میں ہم پیچھے، ہم دیکھ لیں معاشرت کے میدان میں ہم پیچھے، ایمانداری کے معیار پہ ہم پیچھے، بولنے، تمیز، اخلاق، تہذیب و تمدن کے معاملے میں ہم پیچھے، اخلاق کے معاملے میں ہم پیچھے، ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں، اور اس کو بہت طریقے سے، بہت سلیقے سے، پلان طریقے سے ہمارے اوپر یہ معاملے مسلط کیے گئے اور ہم لٹ گئے۔ اور عقل یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے دھوکا کھائے، ایک جگہ سے اس کو دو نمبری ہو جائے اور وہ اسی جگہ سے پھر دوبارہ لٹ جائے۔ عقل کہتی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو لالچی بندہ ہوتا ہے وہ ٹھگا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی لالچ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹھگ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ تو اجتماعی طور پہ ہماری قوم کا بھی یہی المیہ ہے کہ ہم بار بار انہی وعدوں سے، انہی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، ہم انہی کے ہاتھوں لٹ گئے۔ اور پھر عقل کو جواب کیا دیا کہ تم اسے شرافت سمجھو، یہ ہماری بے شرمی جو ہے نا، یہ جو ہماری کم ہمتی ہے، یہ جو ہماری بے حیائی ہے، اور یہ جو ہماری لاپرواہی ہے، اور جو ہم نے غیرت بیچ کے یہ اپنے آپ کو برباد کرنے کا ٹھیکہ اپنے رہنماؤں کو دے رکھا ہے نا، یہ اس ذلت کو تم شرافت سمجھو کہ ہمیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں، ہمیں ککھ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لہٰذا تم یہ جو ہماری ضلالتیں ہیں اسے تم شرافت سمجھ لو اور خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، نہ ڈنڈورا پیٹو۔ اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چگا چکنا تے اپنا ہی ٹھڈ ننگا ہونا، تو وہ اپنا ہی بدن دکھانے والی چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری خامیاں تو ہیں، لیکن اسے تم شرافت سمجھ لو، حتیٰ کہ یہ شرافت ہے نہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے اپنے اندر شعور پیدا
نہیں کیا۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایک تو جنونی بندہ موقع پرست نہیں ہوتا، دوسرا کہ جو بار بار ایک ہی چیز سے ڈسا جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا، اور نہ وہ شریف ہوتا ہے، بلکہ وہ لاپرواہ ہوتا ہے، وہ بے حیا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔